قبلہ کفام سے ناشی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک سیدزادی بیمار ہیں، مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک مومنہ نجمہ فرد نجمہ بیمار ہیں، مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جمیع مومنی مومنات جتنے بھی جہاں جہاں ہیں، مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مولا یہ تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں، مولا ان تمام مومنین کی مولا پریشانیاں دور فرما۔ مولا ان کے مرحومین کو مولا بلندی درجات عطا فرما۔ کیتا ہے کالکوٹ حسین میں بعد نماز مجلس وہاں سے یہ فرحان علی وارثہ خطاب فرمائیں گے۔ 28 محرم موضع قلعہ کونیا میں ٹھیک 10 بجے مرسیزہ ہوگی علامہ حضرت فباد توسی صاحب علامہ حضرت فباد توسی صاحب جناب ناصر بادشاہ اور علماء کرام و ذاکر اللہ خطاب فرمائیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، وہاں ویکسین لگانے والے وہاں باہر تشریف فرما ہے، جو مومنی مومنات ویکسین لگوانا چاہیں وہاں باہر سے لگوا اپنے کال سے شناختی کارڈ لے کر آئیں۔ باواز بلائے سلوہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ نائدہ سنی رہا نہیں، نعرہ حیدری۔ سید ویش شاہ کے بیٹے زنجیر زن ہیں، بیمار ہیں، دعا کرو مولا ان کو شفا کاملہ عطا السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْأَبْتَهِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْمَبْعُوثِ عَلَى الْعَرَبِ والعجم بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین
الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات. سب سے پہلے ہماری یہ دعا ہے کہ صلوات والے گھرانے کے صدقے میں اللہ کے عالم پورے پاکستان کو، عالم اسلام کو اور دنیا انسانیت کو اس کرونا وبا سے امن و امان عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے حضرت علامہ مولانا مجالس کی رونق نہیں بلکہ روح مجلس بن کر بیٹھنے والے مولانا ارشاد صاحب کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے. جناب چودھری صاحب کو، بھائی میاں حاجی افتخار صاحب، ان کا گھرانہ اور آپ کے اپنے اپنے گھرانوں میں مولا خیر و برکات و صحت و سلامتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے. میری بہو بیٹیاں، مائیں بہنیں جو شرعی حاجات لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ کے عالم اتحاد اور اتفاق کی تسبیح کے دانوں کی طرح رہنے کی توفیق پر قائم رکھے اور یہ ایام عذاب مثل ثابت امن و امان کے ساتھ بسر ہو سکے. گزارش ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اللہ اسماء صفاتیہ اور ذاتیہ، تو ان میں سے میں کل یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی اس قدر اسماء مبارکہ کتب تفاسیر، احادیث اور ادعیہ یعنی دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کے لیے میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ کتاب کا نام ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا اسماء الحسنہ. اس میں اللہ کی، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ قم شریف میں علامہ حسین مہدی ہاشمی صاحب کے کتاب خانے میں موجود ہے. اس میں اللہ کی 25,000 اسماء مبارکہ کا ذکر موجود ہے، جن میں سے 24,999 نام صفاتی ہے اور ایک نام جو اللہ ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ میں کل عرض کر چکا ہوں. اسی طرح جب آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے رہتے ہیں، جو نہیں پڑھتے کبھی آزما کے دیکھ لیں کہ جو بھی مسائل یا مصیبتیں جن میں آدمی چھڑ جاتا ہے، اگر ان سے نجات کی نیت کر کے دعائے جوشن کبیر پڑھے تو ائمہ فرماتے ہیں اس کی مشکل کشائی کی ضمانت ہم دیتے ہیں. تو یا حبیبہ من لا حبیب لہ نعرہ تکبیر.
قرآن مکرم اس دعا میں 1000 اللہ کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے، تو جن میں سے 999 نام اللہ کے صفاتی ہیں، اور ایک نام یعنی اللہ، یہ اللہ کا نام ذاتی ہے۔ تو جس قدر بھی صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں کے مظاہر محمد و آل محمد ہیں، اور خود آئمہ کا یہ اپنا فرمان ہے کہ یفصل نورنا من نور، کتاب کا نام اس بات ولایت، یفصل نورنا من نور ربنا کشواء الشمس من الشمس، ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جس طرح سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں۔ تو یہ کرنیں جو جدا ہوتی ہے یہ سورج میں سے نہیں ہے، یہ پھر الگ تقریر ہے۔ یہ سورج میں یعنی سورج کو توڑ کر یہ ہم تک نہیں آ رہی، سورج میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا عکس ہے جو سورج کو منوا رہا ہے۔ تو محمد و آل محمد اللہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے صفات کے مظاہر ہیں جو اللہ کو اللہ منوا رہے ہیں۔ اسی لیے ہر معصوم نے اپنے اپنے دور میں جب آپ ان کے خطبات پڑھیں گے یا ممبر سے ممبری حضرات ان کے خطبات پڑھ کر سنائیں گے تو ہر معصوم نے اپنے دور میں یہ نعرہ بلند کیا ہے دشمنوں کے درباروں میں کھڑے ہو کر کہ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو آج کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ ہمارے رسول پاک کے قرآن میں 10 نام با اختلاف الآیات، مثلا نمبر 1 لما قام عبداللہ، اللہ نے قرآن میں ہمارے رسول کو عبداللہ فرمایا ہے۔ عیسیٰ کا اپنے آپ کو عبداللہ کہنا اور بات ہے۔ عیسیٰ نے کہا تھا نا انی عبداللہ، تو خود کو عبداللہ کہنا یہ اور بات ہے، اور اللہ کا زبان بے زبانی سے ہمارے رسول کو عبداللہ کہنا، تو یہ ہے پہلا لما قام عبداللہ۔ نمبر 2 اللہ نے قرآن میں ہمارے رسول کو طٰہٰ کا نام دیا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ گھروں میں جا کر جس کا ترجمہ ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا۔ طٰہٰ کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے اے طیب، اے اطیب، اے طاہر، اے اطہر، اے پاک، اے پاکیزہ۔ تو ایمان سے بتائیں جسے اللہ طیب و اطیب و طاہر و اطہر کہہ دے وہ جبرائیل کے ذریعے سے سینے کے آپریشن کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامتی ہو، درود پڑھیے گا، صلوات۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے رسول پاک کا تیسرے نمبر پر جو نام بیان کیا، یہ نمبر میں کہہ رہا ہوں وہاں نمبر نہیں ہے، تیسرے نمبر پر جو نام بیان کیا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کائنات کو علم ملتا ہے قلم کے ذریعے سے۔ کمال ہے آپ کی خاموشی کی، علم کا تعلق ہے قلم کے ذریعے سے، اور اللہ نے ہمارے رسول کو قلم
کہا ہے، تو اسی لیے ہمارے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی نعرہ رسول کا چوتھا نام جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے کائنات کے سید و سردار، اللہ اکبر، اے کائنات کے سید و سردار، چونکہ کائنات کا سید و سردار تھا، یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج انبیاء کو نماز پڑھانے کا وقت آیا تو ہر نبی نے پڑھ کر یہی کہا کہ جب سید و سردار آپ ہیں تو ہم امتی آپ کو نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ کل ایمان نعرہ حیدری۔ اسی طرح رسول پاک کا ایک نام ہے قرآن میں مزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، جسے کہا جاتا ہے کالی کملی، کیونکہ یہ سیاہ رنگ کی چادر تھی اور یہ منقش تھی، اس کے اوپر نقش بنے ہوئے تھے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی کہا جاتا ہے کالی کملی اوڑھنے والے، اور نام ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ بس ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ کالی کملی میں رسول اکیلے رہتے تھے اور چادر میں پنجتن پاک۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ اسی طرح قرآن میں ہمارے رسول کا ایک اور نام ہے جو قرآن میں واضح طور پر موجود ہے، مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں میرے بعد جو آنے والا نبی ہوگا اس کا نام احمد ہے، وہ صرف آنے والوں کا نبی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہم نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک نام ہے الرسول، یا ایھا الرسول۔ اسی طرح آپ کا یہ سارے نام صفاتی ہیں، ذاتی نام کیا ہے؟ میم ہے میم دال، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خبردار میرے محمد کو کبھی اپنا باپ نہ کہنا، خبردار میرے محمد کو بھول کر بھی کبھی اپنا باپ نہ کہنا، وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یا اللہ جب وہ کسی کا باپ نہیں ہے تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہا وہ تمہارا باپ نہیں ہے جو اس میں سے ہے۔ نعرہ حیدری۔ اجازت دیں گے ایک فکرہ کہہ؟ آپ بولیں گے؟ ابھی بولیں گے؟ اچھا ایک فکرہ دیں گے۔ رسول زکوٰۃ والوں کا باپ نہیں، درود والوں کا باپ ہے نعرہ حیدری۔ بلکہ صلوات والوں کا باپ ہے۔ رسول صدقے والوں کا باپ نہیں بلکہ رسول ہدیے والوں کا باپ ہے۔ تو اب رسول کے قرآن میں یہ بیان کیے گئے ہیں 10 اسماء مبارکہ، جن میں سے ذاتی نام ہے میم ہے میم تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب شیعہ اور سنی دونوں علماء کے نزدیک رسول کے قرآن میں 400 نام ہیں، اسی 400 جن میں سے ذاتی نام ایک میم ہے میم تا۔ اسی طرح حضرت علامہ ابو بکر ابن العربی کے نزدیک رسول پاک کے 1000 نام ہیں، جن میں سے 999 نام رسول کے صفاتی ہیں اور ایک نام رسول کا ذاتی ہے۔ اب شیعہ حضرات کی عمل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 2000 دستور العمل
اس میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی مسلمان رسول کا امتی عاشق رسول کسی مصائب میں مبتلا ہو جائے اور اسے کوئی حل نظر نہ آئے تو نماز صبح کے بعد اس حل کے فیصلے کی منت کے طور پر 92 مرتبہ نماز صبح کے بعد صرف تسبیح پڑھے یا محمد یا محمد یا محمد. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں اس کی مشکل کشائی کی ضمانت ہم دیتے ہیں. اب میں یہاں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی یہ کتاب جس کا میں نام حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی یہ کتاب ہے جس میں جلد نمبر 1 ہے, سکھر کی چھپی ہوئی ہے. اصل میں یہ فارسی ہے, اس کا ترجمہ اردو میں ہے اور یہ ترجمہ سکھر سے شائع ہو چکا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک کا ایک امتی, ایک دیوانہ پروانہ عاشق غلام استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. بڑا اس نے اطباء زمانہ سے اس کا علاج کرایا لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا. حتیٰ کہ اسے اپنی موت کا جب یقین ہو گیا تو اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو بلایا اور اسے کہا کہ میں اطباء سے مایوس ہو گیا ہوں, اب چاہتا ہوں کہ تو اس طبیب کے پاس جا جو عیسیٰ جیسے مسیح کا بھی مسیح ہے. یعنی رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر تو حاضری دے اور میری بیماری کا ذکر کر, جو رسول فیصلہ سنائیں گے وہی میری تقدیر ہوگی. وہ شخص چلا, رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا. علامہ نے ذرا مختصر لکھا ہے, ہمارے یہاں تفسیر سے ہے لیکن میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا. جب وہ رسول کے قدموں تک پہنچا, سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کا فلاں غلام فلاں امتی استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ آپ سے شفا کا طالب ہے. آپ کا چپ کر کے بیٹھنا اپنی جگہ پر صحیح ہے, وہ آپ سے شفا کا طالب ہے. رسول پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا چٹکی بھر خاک اپنی ہتھیلی پہ رکھو. یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا, میں مدارج النبوہ جلد نمبر 1 اردو وہاں سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا خاک چٹکی بھر اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھو. اس نے ہتھیلی پہ رکھی, وہاں فرمایا میرے قریب آ. وہ قریب آیا, رسول نے اپنا لعاب دہن دوستو, بیٹو, عزیزو, آؤ عاشق رسول بن کے تو دیکھو یہ مشکلیں کیا ہیں, یہ حاجات کیا ہیں. عشق رسول کے سامنے جب پورا کفر نہیں روک سکا تو عشق رسول کے سامنے حاجتیں کیسے روک سکتی ہیں. تو رسول پاک نے اپنا لعاب دہن اس خاک کی چٹکی پر ڈال کر کہا جاؤ لے جاؤ اور اسے جا کے چٹا دو. وہ شخص کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں بڑا پریشان ہوں کہ رسول پاک نے کوئی علاج بتانے کی بجائے صرف لعاب دہن چٹکی بھر خاک پہ ڈالا اور کہا لے جا. کہتے جیسے مجھے یہ خیال آیا میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ کیا سوچ رہا ہے, جانتا نہیں رسول کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لو. تو یہ تو نے تصور کیسے کر لیا؟ کہتے ہیں وہ خاک میں نے لی, جلدی سے چلا. جب گھر پہنچا اس کے تو وہ قریب المرگ تھا, سانسیں اکھڑ چکی تھی اور اس کے ارد گرد والے گھر کے لوگ رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہونے کے قریب تھی. میں جلدی
سے چیرتا ہوا اس کے گھر والوں کو اس کے قریب پہنچا اور میں نے اشارہ کیا، اس کی زبان کو میں نے باہر نکلوایا اور میں نے وہ چٹکی بھر لعاب جس پر رسول کا لعاب پڑا ہوا تھا، چٹکی بھر خاک میں نے اس کی زبان پر رکھی۔ جیسے ہی اس کے حلق سے وہ چٹکی بھر خاک گزری، اٹھ کر بیٹھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حد ہو گئی آپ کی خاموشی کا۔ یہ خاک شفا بنی، کیوں بنی؟ کس سے بنی؟ رسول کی زبان کے لعاب سے یہ خاک شفا بنی۔ یا رسول کی زبان کا لعاب اگر خاک کو خاک شفا بنا دے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اگر رسول کی زبان چوسنے والے درود پڑھیے گا، صلوات۔ بابا جی زینت ممبر پر کے بیٹھتے ہیں میرے سامنے، ایک فکر آپ دے دیتا ہوں بھئی یہ لعاب ہے جو رسول اللہ کا لعاب ہے۔ جب وہ شفا بخش ہو سکتا ہے تو حسین تو خون رسول ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا علیو لحموں کا لحم، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، دم پر توجہ رہے۔ یا علیو لحموں کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جسموں کا جسمی تیری جان میری جان ہے، اور دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے۔ اب گلفام فکرہ دے رہا ہے یہاں جو داد نہ دے نہ دے، گھر جا کے سوچنا جب رسول کا فیصلہ ہے کہ علی کا خون میرا خون ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس طرح محمد کا خون پاک ہے اسی طرح علی کا خون درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو آج یہ کہنا کہ رسول کے لعاب میں یہ اثر شفا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، گرمی نے آپ کو بھی نہیں بیٹھنے دینا، اور میں بھی تھوڑا سا حفظ کی وجہ سے گھبرا رہا ہوں۔ میں پھر یہاں نتیجہ دیتا ہوں، اس کی تشریح میں نہیں چاہتا۔ لعاب رسول کا تعلق ہے ذات کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ذات کے ساتھ۔ کرتے کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، نہ فکر پھر دوں گا۔ لعاب کا تعلق ہے ذات کے ساتھ، کپڑے کا، قمیص کا، کرتے کا تعلق ہے جسم کے ساتھ۔ یہ تعلق ہے دائمی جو جدا نہیں ہوتا، اور یہ تعلق ہے عارضی جو جدا ہو جاتا ہے۔ اب پہنا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد اتار دوں گا۔ تو جناب یوسف کا کرتا کہ رسول کے لعاب کے اثر سے شفا کیسے مل سکتی
है वो आए जरा सूरह यूसुफ को पढ़े। आयत नंबर 93 है, 93 है, सूरह नंबर 12 है। मैंने हवाला दे दिया है, घरों में जाके पढ़ लेना। जनाब यूसुफ को जब पता चला कि मेरा नबी उसकी आंखों की बीनाई मेरे गम में रोते रोते खत्म हो गई है। मालूम हुआ मासूम के गम में रोना अगर बिदअत होता तो याकूब नबी कभी ना रोता। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन बशीर से कहा इज़हबू बिक़मीसी फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यात बसीरा, मेरा ये कुर्ता मेरा ये कमीज लेकर जाओ, जाकर मेरे बाबा के चेहरे पर डालो तो उसकी बिनाई पलट कर आ जाएगी। ये किसने कहा, जनाब यूसुफ ने। दिया क्या, अपने जिस्म का कुर्ता। जब वो बशीर पहुंचा, अब आयत नंबर है 96 सूरह यूसुफ, जब पहुंचा अल्काहु अला वजहि फर्तद्दा बसीरा, जैसे ही जनाब यूसुफ का कुर्ता उसने याकूब नबी के चेहरे पर डाला, आपकी आंखों की गई हुई बिनाई उस चेहरे के वसीले, उस कपड़े के कुर्ते के वसीले से वापस आ गई। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से मस होने वाला कुर्ता याकूब नबी की बिनाई के लिए सबब शिफा हो सकता है, तो फिर हमारा नबी तो नबियों का नबी है। तो अब ये एतराज करना कि जी करबला की खाक शिफा कैसे हो सकती है, जब ये खाक लो आपके असर से खाक शिफा बन रही है, तो फिर हुसैन तो खून रसूल है। आगे बढ़ने से पहले एक फिक्र देकर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने उस दौर के एक बुजुर्गवार ने इमाम की बारगाह में हाजिरी दी। मैं नाम नहीं ले रहा, किताबों में है। उन्होंने देखा कि इमाम के पास एक असा है और उस असा को इमाम कभी सीने से लगाते हैं, कभी गोदी में रखते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, जमीन पर नहीं रखते। वो बुजुर्गवार तारीखी बुजुर्गवार है, हैरान होकर कहते हैं या रसूलल्लाह, क्या इस असा की कोई खास खासियत है, ये मूसा के असा की तरह कोई असा है? फरमाया सिर्फ वो असा की तरह नहीं बल्कि असाए मूसा से अफजल है। कहा मौला वो कैसे? फरमाया ये मेरे नाना नबी का असा है जो हमेशा खुतबा पढ़ते वक्त उनके हाथ में रहता था, हमें विरसे में मिला है। ये वो असा है, वो चुके हाथ बांध कर का मौला इजाजत देते हो मैं इस असा का बोझा ले लूं? मैं इस असा का बोझा ले लूं? फरमाया हाँ इजाजत है, देख ले। मैं भी कह गया, आपने भी सुन लिया, चुप भी कर गए। इस असा का बोझा ले लूं? मालूम हुआ जो लकड़ी मासूम से निस्बत रखती हो उसका बोझा लेना शिर्क नहीं है। उनकी तरफ वो असा बढ़ाया। साहिबान शेखपुरा, अल्लाह आपको मेरी माँ बहनों को इस हफ्स में बैठ के सुन रहे हो, इसका अजर यहाँ भी दे रहा है वहाँ भी देगा। तो उन्होंने क्या किया, असा बढ़ाया। अब मेरी तरफ देख रहे हैं, सही एक सेकेंड मेरी तरफ देख, फिर बच्चे की तरफ सिर्फ एक सेकेंड देखिए, मुझे पता है आप मजबूरी है आपकी। तो इमाम ने वो असा बढ़ाया, जब बढ़ाया वो बुजुर्गवार जल्दी से असा को चूमने के लिए जब झुके, इमाम ने असा हटा दिया
اپنا ہاتھ بڑھا دیا. واہ، یہ اسی لیے میں نے توجہ چاہی تھی. امام نے وہ عصا ہٹا لیا، اپنا ہاتھ بڑھا دیا. وہ تعجب میں آ کر کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ عصا ہٹا لیا ہے، ہاتھ بڑھا لیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، وہ لکڑی کا عصا ہے اور یہ ہاتھ محمد کا خون ہے. ذہنوں میں رہے. میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں اسی خاک. یہاں پر میں پہلے حوالہ دوں گا اپنے بزرگ بھائیوں کی کتب. پہلی کتاب کا نام ہے المعجم کبیر، یعنی معجم کبیر طبرانی، جلد نمبر 1. دوسری کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 9. اور ہماری شیعہ کی تقریباً کتاب. میں اپنے بڑے بھائیوں کی، اسلامی بزرگوں کی ان 2 کتابوں کا حوالہ دے کر ایک اور خواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کون سی خواب ہے؟ جب شاہ خیبر گیر نے خیبر کا در اڑا دیا. دے نہ دے گرمی کی وجہ سے، لیکن میری تلاش کو دیکھیں کہ میں تلاش کر کے آپ کے سامنے کس طرح پیش کر رہا. تو جب شاہ خیبر گیر نے، یعنی خیبر کے میدان کے رجل نے مرحب کا سر اور خیبر کا در جب اڑا دیا، تو اب خوشی خوشی علی آئے، رسول کے قدموں تک پہنچے. اب میں ان 2 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. جب رسول کے قدموں تک پہنچے، رسول علی کو دیکھ کر علی کا منہ سر چومنے کے لیے آگے بڑھے. علی کا منہ سر چومنے کے لیے آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو علی کا منہ سر چوم کر یہ ہے علی بات. رسول نے علی سے کہا والذی نفسی بیدہ، علی مجھے اس رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان لولا ان تقول فیک طبائع من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم. اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ لوگ بھی میری امت کے تیرے حق میں وہی کہہ دیں گے جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے لیے کہا، تو پھر میں کیا کرتا؟ بات میں سمجھ میں نہیں آئی. یعنی جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے لیے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے یا اللہ ہے، اگر مجھے یہ گمان نہ ہوگا کہ میری امت کے لوگ بھی تیرے لیے یہی کہہ دیں گے، تو پھر میں کیا کرتا؟ لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالًا، آج کے دن میں تیرے حق میں وہ کلمات ادا کرتا لا تمر بأحد من المسلمین. تو جہاں سے بھی مسلمانوں کے قریب سے گزرتا، یعنی نہ گزرتا مسلمانوں کے قریب میں سے کسی ایک کے ساتھ سے، یعنی جب بھی قریب سے گزرتا تو ہر مسلمان تجھے گزرتا دیکھ کر کیا کرتا؟ الا اخذت ترابا من اثر قدمیک. جب تو گزرتا تو وہ مسلمان تیرے قدموں سے مٹی جو بچ ہو رہی تھی. واہ جی واہ، جیتے رہے بھائی. ایک آدھ نعرہ آپ بھی لگا دیں، بیچارے مولانا کو تھکا دیتے ہیں. تو جو مٹی تیرے پاؤں سے، پاؤں کے قدموں سے مس ہو رہی تھی، وہ ہر مسلمان تو جہاں سے گزرتا وہ کیا کرتا؟ یطلبون برکتا، وہ اسے اٹھاتا اور اس سے برکت حاصل کرتا. وَيَسْتَشْفُونَ بِهِ، اور اس مٹی سے وہ اپنے لیے شفا طلب کرتا. تو جس علی کے پاؤں سے مس ہونے والی مٹی رسول کی حدیث کے مطابق شفا کی ضامن بن سکتی ہے، وہ علی خود
मुश्किल कुशा कैसे नहीं हो सकता। नारे हैदरी। वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है कि खुद बट्टी जो है वो शिफा के दामन बन जाए। गुलफाम साहब, ठीक है आपके दलाइल आपकी जगह पर, लेकिन ज़हन कबूल नहीं करता। अच्छा, ज़हन कुरान कबूल करता है, कुरान को कबूल करता है। आओ कुरान की तरफ बढ़ते। एक ये देखो, मैं हवाला दे दूं और उसके बाद मैं बात खत्म करता हूँ। सूरा दुआहा, सूरा नंबर 20, आयत नंबर, बाबा जी ये चोट दस प्यार की तरफ होगा, थोड़ा थोड़ा साथ क्योंकि आप फ्रंट लाइन पे बैठे हो। तो सूरा नंबर 95, तो आयत नंबर 95, सूरा नंबर 20, काला जनाब मूसा ने कहा, काला हमा खतबो का या सामने ऐसा तुझे कैसे जैसे कब ये बचड़ा बोलने लग गए। इसने जिनके जहरों में वाक़या है, और अब वक्त नहीं है कि मैं पूरा वाक़या पढ़ूं, यानी इसने हज़रत मूसा के कोहे तूर पर जाने के बाद जब आपने तारीफ ताख़ीर हो गई वापसी पर, तो जितना सोना फ़िरऔन का बनी इस्राइल के पास था, वो जब वो दरिया में गर्क हो गए तो सारा इनको मिल गया। तो उसका खजाना ये बना हुआ था, ये सामरी। अल्लाह करे खजानची अमीन रहे। तो इसने क्या किया, वो सारा सोना पिघलाकर उससे बचने एक ढांचा। अब जब ढांचा बना चुका तो आगे कुरान में मौजूद है, काला फमा खतबोगा या सामरियो, ऐ सामरी तूने कौन सा ऐसा काम किया है जो ये बछड़ा बेजबान बेजान बोलने लग गया है। काला बसुर बिमारम जब शुरू भी फकबस को कब्जा मिन असर रसूल फनबस तो हा व कदालिका सबलत ली नफ्सी। कहता है मूसा, जब आप अपने लश्करियों बनी इस्राइल को लेकर दरिया से गुजर रहे थे तो दरिया में 12 रास्ते बन गए। उन 12 रास्तों पर जब तेरे इस्राइली मुझ समय चलने लगे तो मैंने देखा तमाम बनी इस्राइलियों के आगे, हत्ता कि तेरे भी आगे एक घोड़े सवार था। और उसके घोड़े का सुन जहां पड़ता था तो वो खुश्क जमीन जो है वो सरसब्ज हो जाती थी, शादाब हो जाती थी, यानी खुश्क जमीन हरी भरी हो जाती थी। मुझे यकीन हो गया कि ये घोड़े सवार कोई मामूली सवार नहीं, और ये जो घोड़े के सुम का असर है ये वो असर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और मैंने पढ़कर मुट्ठी भर उस घोड़े के सुमों से मस होने वाली उठा, यानी महफूज कर दी। अब जब तेरे आने में दाखिल हुई तो मैंने ये गौशाला यानी ये बछड़ा बनाया और मैंने बनाकर मुट्ठी भर हुई खाक इसके अंदर डाल दी। ये मेरा कमाल नहीं, ये उस खाक का कमाल है। जिस खाक के जियो, वाह शाबाश मेरा बेटा। तो ये उस खाक का कमाल है कि उसके असर से इस बेजान में जान आ गई है और इसमें जिंदगी आ गई है। अब यहाँ थोड़ा सा तारीख में इख्तिलाफ है। अहले सुन्नत के यहाँ है कि ये जिब्राइल था, यानी जो घोड़े हजरत पीर करम शाह साहब आज फिरा शरीफ ने अपनी कुरान की तफसीर ज़ियाउल कुरान जल्द नंबर 3 में यही लिखा है कि ये घोड़े सवार जिब्राइल था और ये सवारी नर नहीं थी बल्कि मादा थी। जहां इसका कदम पड़ता था तो इसके सुमों के पड़ने से
زمین سرسبز ہو جاتی تھی، تو اس سامری نے وہ مٹھی بھر وہ خاک اٹھا لی اور اس میں ڈال دی۔ شیعہ تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے جس اب میں کیا کروں، بات دینی پڑتی ہے اور آپ کو گرمی بھی اور مجھے بھی احساس ہوتا ہے گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھوں، تو البرہان میں درج ہے کہ صرف یہ بولا نہیں خاک پڑنے سے، بلکہ اس کے جسم پر چمڑا اگا، چمڑے کے بعد بال اگے، بال اگنے کے بعد یہ بولنے پڑا، تو آپ نے دیکھا مٹھی بھر خاک نہیں، جو کہ جبرائیل کے گھوڑے کے سموں سے بس ہو چکی تھی، جب وہ خاک بے جان گوشالے کو، بچڑے کو اللہ کے اذن کے سائے میں زندگی دے سکتی ہے، تو پھر یہ جبرائیل کون ہے؟ یا امیر المومنین، آپ جو کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مسکرا کر فرمایا واہ جبرائیل استاد کو آزمانے آ گیا ہے۔ بجا ہے، حق ہے، تسلیم ہے، لیکن عقل نہیں مانتی۔ اچھا جی، عقل کا سوال کیا ہے؟ جناب کربلا کے میدان میں صرف امام حسین اور حسینیوں کا خون نہیں گرا، یہ تو کل 72 ذکر ہے، لیکن کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا لاکھوں کی تعداد میں یزیدی مارے گئے، ان کا خون ان سے زیادہ گرا ہے۔ تو جب کربلا کی خاک میں حسینی خون کے ساتھ تھا، یزیدیوں کا خون بھی ہے، تو پھر یہ خاک کربلا خاک شفا کیسے بن سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے عقل نہیں مانتی۔ آؤ میرا بیٹا پھر قرآن کی طرف۔ خبردار کبھی پاکیزگی کے بغیر، وضو کیے بغیر قرآن کو مس نہ کرنا، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک ہے، یہ کل پاک ہے، اس کل کا ہر جز پاک ہے، اس کا ہر کلمہ پاک ہے، ہر کلمہ کا ہر حرف پاک ہے۔ یہی وجہ ہے جب باعقیدہ مسلمان مولوی نے یا کسی امتی نے یا مولوی امتی نے قرآن اٹھایا، پہلے چوبا، کیوں؟ پورا قرآن پاک ہے۔ میں پڑھ گیا تسی پھر بھی سن گئے ہو، بلکہ سو گئے ہو۔ پورا قرآن پاک ہے بابا جان، پورا قرآن، میں کہوں گا پورا قرآن پاک ہے، پورا قرآن پاک ہے، پورا قرآن پاک ہے۔ تو قرآن میں صرف نبیوں کا ذکر تو نہیں، رسولوں کا ذکر تو نہیں، مسیحوں کا ذکر تو نہیں، ولیوں کا ذکر تو نہیں، صالحین کا ذکر تو نہیں، متقین کا ذکر تو نہیں، مومنین کا ذکر تو نہیں، قرآن میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے۔ درود پڑھیں گے، آہستہ آہستہ درود پڑھ دیں گے۔ جی بابا جی ماشاء پوچھ سفیان معاویہ کی موسیٰ سے، پوچھ سفیان معاویہ کی موسیٰ سے، وہ کہنے نہیں علی اللہ کا ستار ہے، علی اللہ کا جبار ہے، علی اللہ کا قہار ہے، علی اللہ کا غفار ہے، علی اللہ کا دلدار ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سینکڑوں سلام، ہزاروں سلام، لاکھوں سلام۔ آپ نے علی کو اللہ کا، یعنی اللہ کے
خنزیر کا ذکر بھی ہے، کتے کا ذکر بھی ہے، نجس لوگوں کا ذکر بھی ہے، تو پھر کیوں چپ رہے ہو؟ پہلے وہ ذکر نکالو، پھر کیوں؟ جواب ملتا ہے نا، قرآن کی طہارت ہر نجس کی نجاست پر غالب ہے۔ وہ کیسے غالب ہے؟ اب کیسے سمجھ لیں؟ اور یہی دو لفظ مصائب کے دے لے، میں بات ختم کروں۔ وہ کیسے غالب ہے؟ یہ دیکھیے، یہ آپ کے شیخ پورے میں جب انٹر ہوتے ہیں تو بڑی نہر آتی ہے، جب تک یہ نہر جاری ہے اگر اس سے کتا گزر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خنزیر گزر جائے تب بھی پانی نجس نہیں ہوتا، کیونکہ جاری پانی کی طہارت ان کی نجاست پر غالب ہے۔ اسی طرح دریا ہے، اسی طرح پڑھتے جائیں، گھروں میں عمرا لوگ، فقیر لوگ قر بناتے ہیں۔ میں قم شریف میں رہا ہوں تو وہاں تقریباً علماء کے گھروں میں قر بنے ہوئے تھے، تو اب قر کا پانی اتنا ہوتا ہے کہ اس میں عام برتنوں کی نجاست جو ہے وہ اثر پذیر نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوا جہاں طہارت کا غلبہ ہو وہاں نجس کی نجاست رہتی ہی نہیں۔ تو حسین کی طہارت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسین تو شجرۃ الطیبہ کی اولاد ہے۔ نعرہ حیدری! یہی وجہ ہے کہ تاثیر خون حسین سے خاک کربلا کل بھی خاک شفا تھی اور آج بھی خاک شفا ہے۔ سیدہ کا لال بطول کا بیٹا غریب الزہرا مظلوم الام کربلا کے میدان میں اشتہار لوٹا گیا کہ آپ کا بیمار آقا سید سجاد جتنا عرصہ بقید حیات ظاہری رہا آنکھوں سے خون روتا رہا، بجائے پانی رونے کے اتنا صدمہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ محاورہ تن ہے، لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ واقعاً امام کی آنکھوں سے خون جاری رہا۔ شیعہ مقتل کی کتابوں میں ہے کہ 5 سال تک اولاد علی و بطول کے مدینے میں گھروں سے کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جیتے رہے سلامت رہے۔ پورے 5 سال برابر کسی نے لٹی پھٹی سیدانیوں کے گھروں سے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے، اور یہ ذاکروں کا شہر ہے، مرکزی شہر ہے۔ اللہ چچا قمر صاحب کو اور ان کے گھرانے کے باقی ذاکر جو مرحومین ہیں ان کو مغفرت ہے، ان کے لیے ان کے درجات بلند ہو، تو یہ ذاکروں کا شہر ہے، ذاکر نگری ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب تک جناب امیر مختار نے شاہی کا تخت سنبھال کر حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، اس وقت تک اس گھر میں زندہ رہنے والی بیویوں میں سے کسی نے سر میں تیل نہیں لگایا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آنکھوں میں سرما نہیں ڈالا۔ میں ہر سال کہتا ہوں، آج بھی آپ کی وساطت سے پردے میں بیٹھنے والی میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیویوں سارا سال آپ کے لیے ہے، یہ 10 دن وقت کر دو زینب کے لیے۔ ان دنوں میں زینت سے اور کسی قسم کی آرائش سے کام نہیں لینا۔ علی و بطول کی بیٹیاں اتنی لٹی ہیں کہ جب سید سجاد سے آپ کے غلام نے جس کو ابن منذر لکھا گیا ہے، جو مدائن کا رہنے والا تھا، وہ امام کو پرسہ دینے کے لیے 3 سال کے بعد مدینے آیا، روضہ رسول کی زیارت کی، دیکھا ایک منحنی شخص، بوڑھا شخص
جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، عصا کا سہارا لے کر بار بار کہہ رہا ہے نانا کیا کسی نبی کی بیٹیاں اس طرح لوٹی گئی ہیں؟ کس طرح تیری نواسیاں لوٹی گئی؟ یہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ ضعیف شخص، پورا شخص کتاب کا نام لے لوں، تحفۃ الصائمین جلد نمبر 2 فارسی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی حسین کے صف ماتم کا وارث میرا مولا سجاد ہے۔ جیسے مولا چلے میں پیچھے پیچھے چلا، مولا دولت سرا میں بیٹھے، غلام نے جا کر میرا ذکر کیا، مولا نے مجھے بلا لیا، میں نے قدموں کا بوسہ لیا، میرا مولا مسلسل رو رہے تھے۔ میں نے غلام سے پوچھا مجھے کوئی ایسا وقت بتا جس وقت میں مولا نہ رو رہے ہو، میں اس وقت ملنے آؤں۔ تو اس نے رو کر کہا سوا نماز کے پڑھنے کے باقی مجھے کوئی وقت نہیں نظر آتا۔ جب وضو کا پانی منگواتا ہے پھر بھی خون روتا ہے، جب آخری سجدے سے فارغ ہوتا ہے تو خون رو کر کہتا ہے بابا میں نے تو سر سجدے سے اٹھا لیا لیکن تیرا سر شمر نے زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ یہ تڑپا آگے بڑھا، سلام عقیدت کے بعد مولا کے پاؤں کا بوسہ لیا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے زہرا کا لال، فرزند بطول، جگر گوشہ رسول، کیا آپ کا یہ رونا کبھی کم ہوگا؟ کب تک آپ خون روتے رہیں گے؟ امام نے فرمایا تم نے میرے حق میں ابن منذر انصاف نہیں کیا۔ یعقوب نبی کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، وہ اس کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن ابن منذر میں نے تو 72 کلیجے کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے ریتے گرم پر لٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ کہا اور امام پھر دھاڑے مار کر روئے۔ جب امام پھر روئے یہ تڑپا، اب یہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر میں نے کہا مولا صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں جو آپ بھلا نہیں سکتے؟ یہ کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ امام نام لیں گے جناب اکبر کی شہادت کا یا بابے کی شہادت کا، لیکن میں حیران ہو گیا۔ امام نے روتے ہوئے 3 بار کہا الشام، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جیتے رہو سلامت رہو، مولا تمہیں سلامتی دے۔ دیکھا ہے آپ نے اس انجمن نے آپ کے لیے کتنا اہتمام کیا ہوا ہے۔ گرمی کا زمانہ ہے، اوپر صاحبان ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، پانی کی سبیلیں ہیں، میں مولا کا معمولی سا ذاکر ہوں، میرے لیے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن مولا کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ یہ منہ پیٹ کر کہتا ہے مولا شام میں کوئی انوکھا ظلم ہوا ہے، میں کبھی مصائب میں قسمیں نہیں کھاتا، لیکن اب انسان قسم کھا رہا ہے، رکھو میرے سر پر قرآن تو میرے ہاتھ میں غازی کا علم۔ امام فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، میری قیدن بیویاں تھی، ظالم چھتوں سے اپنے گھروں کی آگ کے انگارے برسا رہے تھے۔ کہیں سے گرم پانی ڈالا گیا، کہیں سے آگ کی بارش کی گئی، بس مولا صرف اتنا فرمایا نہ 7 ظلم شام کے بازار میں ایسے ہوئے ہیں جو آدم سے لے کر شام تک کسی نبی کے گھرانے پر نہیں ہوئے۔ 7 کا ذکر ہے، میں صرف 1 یا 2 کا ذکر کر رہا ہوں جو بہت وقت ہوئے ہیں۔ وہ رو کر کہتا ہے مولا بیان کریں گے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، پہلا ظلم وہ ہے کہ ظالموں نے تمام بیویوں کو اونٹوں کے بہانوں سے، میں نے کجابے نہیں کہا، اونٹوں کے بہانوں سے نیچے اتار کر ایک رسی، سب سے پہلے وہ رسی کا سرا
और वो रस्सी का सिरा डालते गए और एक ही रस्सियों में बीवियों को बांधा जिसमें छोटी बच्चियां भी मौजूद थी। जब पत्थर लगने से, आग पड़ने से, जुल्म होने से कोई बीबी रुक जाती थी, ज़जर बिन कैस इतने जोर से रस्सी को खींचता कि मेरी फुफिया जमीन पर गिर पड़ती। मेरी फुफी ज़ैनब हुसैन के सर की तरफ देख कर कहती, ज़हरा का लाल आंखें बंद न कर। मरहबा मरहबा मरहबा। अपनी बहन का इम्तिहान देख, एक ये खूनी मंजर है। ज़हरा का लाल नेज़े की नाक पर दिया के बंद रखकर मौलाना कह रहे हैं करबला में हुसैन का इम्तिहान था, शाम के बाजार में बहनों का इम्तिहान था। ये है पहला खूनी मंजर। मौला दूसरा मंजर, मैंने आपसे वादा किया सातों नहीं पढ़ूंगा, मुझे माफ कर देना। सैयदा जुदा दे रही है। इमाम फरमाते काश काश मैं उस वक्त ये जुल्म भरा मंजर न देखता जब इन जालिमों ने हमें यजीद के दरबार में खड़ा किया। तो एक यजीदी आगे बढ़ा, भाई मैं आपसे माफी नहीं, मुझे माफ कर देना। किताब का हवाला मैंने ले लिया। बीवियों, साहिब औलाद बीवियों, सदका बीवियों के सदके में मौला जिनकी औलाद नहीं है औलाद दे, तुम भी मुझे माफ कर देना। इमाम फरमाते हैं यजीद के दरबार में जब एक यजीदी ने मेरी बहन, कैदिन बहन, असीरा बहन कुबरा की तरफ इशारा करके कहा कि यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे ले। है हुसैन, है हुसैन, हाय औलादे रसूल। उस वक्त चीखें निकल गई मेरी बहन की। तड़प कर फूफी का दामन पकड़ा, दामन पकड़ कर कहा फूफी यतीमा भी बन गई हूं, आज कनीज भी बनाई जाऊंगी। मेरी फूफी ने सहारा दिया। अब आखिरी मकाम पढ़ रहा हूं, बाकी चार छोड़। इमाम फरमाते हाय वो कयामत का मंजर। पहले मैं फांसी फिका, फिर दो लफ्ज़ लेके मिंबर छोड़ता। इमाम फरमाते हैं बासरे हुसैन बाजी करतन, मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जब शाम के भरे बाजार में जालिम मेरे बाप के सर के साथ खेलते रहे। कहा मौला वो कैसे? कहा शाम के भरे बाजार में जिस नेज़े पर अली अकबर का सर, नेज़े बरदार ने वो नेज़ा मेरी माँ में लैला के सामने खड़ा किया। थको नहीं, थको नहीं, गर्मी से घबराओ नहीं, शाम का बाजार सोचो। यहाँ बैठे तो हो ना, पानी तो मिल जाएगा ना, पहर शबीर शरबत की तो लगी हुई है ना, लेकिन शाम के बाजार में पानी तो बुझा। जब किसी ने पानी मांगा, किसी ने तादियाना मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तमाचा मारा, बस खत्म। जिस नेज़े पर मेरे भाई अली अकबर का शब्द था, वो नेज़े बरदार ने नेज़ा मेरी माँ उम्मे लैला के सामने खड़ा किया। जिस पर कासिम का सर था, मेरी माँ चची माँ बीबी उम्मे फरवा के सामने वो नेज़ा खड़ा किया। जिस नेज़े पर असगर का सर था, उस जालिम ने मेरी माँ उम्मे रुबाब के सामने नेज़ा खड़ा किया। सारे नेज़े जिन पर सर थे है एक एक बीबी के सामने खड़े कर दिए गए। सिर्फ एक सर बच गया, मेरे गरीब बाबा हुसैन का। जब हुसैन का सर बच गया, भरे बाजार में शिमर ने एक गोल दायरा बनवाया। चारों तरफ तमाशाई थे, दरमियान में गोल दायरा बनाया। गोल दायरे के एक कोने पर शिमर खुद खड़ा हुआ, दूसरे कोने पर उमर ने साहब को खड़ा किया, तीसरे कोने पर सनान बिन अनस को खड़ा किया, चौथे कोने पर हसीन बिन नुमैर को खड़ा किया। अब कहा सब झुकाओ।
جب نیزہ چھٹا امام فرماتے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میری پردے دار بیویوں کی دھاڑیں نکل گئی۔ حرملا نے میرے بابا کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر نیزے سے سر اتار کر شمر کی طرف اچھالا۔ بس میں پڑھ گیا، میں نے جتنا پڑھنا تھا، میں اور نہیں، یوں سر اتارا، نیزے سے اتار کر یوں شمر کی طرف اسے سر اٹھالا، شمر نے ابن سیاد کی طرف، ابن سعد کی طرف سر اچھالا، ابن سعد نے سنان بن انس کی طرف سر اچھالا۔ ہائے عزادارو، امام فرماتے ہیں سر آتے جاتے کئی مرتبہ زمین پر گرا، جب زمین پر سر گرا لب پھٹ گئے، لبوں سے خون جاری ہوا۔ اب میری چچی بی بی لبابہ خاتون نے آواز دے کر کہا عباس، مولا عباس ذرا آنکھیں کھول، ذرا دیکھ تیرا سردار شام کے بازار میں کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم مظلوم۔